السلام علیکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے شریف لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں اور رات کو بیدار رہنے والے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم و تجوید میں لگے رہنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی بستے ہیں، چھوٹا بڑا اچھا برا شریف غیر شریف ہونے کے بہت سے معیار ہیں۔ اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی شخص دولت مند کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی صدر اور وزیر اعظم کو شریف جانتا ہے، کوئی اچھے بنگلے میں رہنے والے کو اچھا جانتا ہے، کوئی بڑے فرم اور موٹر کار وغیرہ کا مالک ہونے کو بڑائی کا معیار یقین کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکور خیالات کو غلط قرار دیا اور شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونا بتایا اور اس کی تعلیم میں لگے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کرے کہ اس کو قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کسی ذکر اور دعا کی فرصت نہ ملے، میں اس کو سوال کرنے والوں سے افضل نعمتیں دوں گا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محض اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے اور اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے، اور پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، بس اگر کسی نے لفظ الحمدللہ کہا تو اس کے کہنے سے 50 نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ اس میں 5 حرف ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، معروف حقائق ہے، اخلاق و آداب ہیں، اس کی دنیا آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں۔ یہ انقلاب عالم کے اسباب اور قوام کے زیر و زبر ہونے کی رموز کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اس کی برکتیں بے انتہا ہیں، خدا پاک کی رحمت کا اثر چشمہ ہے، نعمت و دولت کا خزانہ ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا آخرت کی سر بلندی اور سرفراز کا ذریعہ ہے۔ اس کے لفظ بھی بہت مبارک ہیں۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، خالق کو مالک کا پیام ہے جو اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والا آخرت میں بے انتہا اجر اور ثمرات کا مستحق ہوتا ہی ہے۔ دنیا زندگی میں بھی رحمت و برکت اور عزت نصرت اس سے ہمکنار ہوتی ہے اور یہ شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے۔ کلام اللہ کی عجیب شان ہے، اس کے پڑھنے سے کبھی سیر نہیں ہوتی اور برسوں پڑھتے رہو کبھی پرانا معلوم نہیں ہوتا، یعنی تلاوت کرنے والے کی طبیعت کا لگاؤ اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی بار پڑھے نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے سے بہت منافع حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت ابوذر کو چند وصیتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ آخری منزل پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے، یعنی چڑھتے جہاں تیری قرائت ختم ہوگی وہی تیری منزل ہے، لہذا جس کو جتنا قرآن شریف یاد ہوگا اتنا ہی اس کو بلند درجے ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ معلوم ہوا کہ دل ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا،
सो वो इसमें रात दिन लगा रहता है, नमाजों में पढ़ता है, तिलावत करता है, इस पर अमल करता है। दूसरा वो जिसको खुदा ने माल दिया, सो वो इससे रात दिन रज़ाए मौला में खर्च करता रहता है। औरतों को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें याद कराने का हुक्म है। हज़रत जबीर बिन नफीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसी 2 आयतों पर सूरह बकरा खत्म फरमाई है जो अल्लाह ने मुझे अपने उस खजाने से दी है जो उसके अर्श के नीचे है। लिहाजा तुम इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ ताकि वो भी तिलावत करें, और उनके सीखने सिखाने की जरूरत इसलिए है कि ये जरिया रहमत है और अल्लाह की नजदीकी हासिल होने का सबब है और सरापा दुआ है। इस हदीस में सूरह बकरा की